میرے ایک کولیگ کے دوست مختلف سکولوں کی یونیفارم سلوا کر سپلائی کرتے ہیں۔ وہ بتا رہے تھے کہ پچھلے دنوں ایک گاؤں میں سلائی سنٹر پر جانا ہوا۔ گاؤں میں اتنا بڑا اور اتنا بہترین سلائی سنٹر دیکھ کر ہم بہت حیران ہوئے۔ اسے چلانے والی ایک عورت تھی۔ ڈیل ہونے کے بعد اس سے سلائی سنٹر کے بارے میں پوچھا کہ کب شروع کیا اور وہ اسے کیسے سنبھال رہی ہے۔ اس نے بتایا کہ میرا شوہر ایک مزدور تھا، کبھی کام ملتا تھا تو کبھی نہیں۔ مجھے وہ کوئی بھی کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا، ورنہ میں تو لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کو بھی تیار تھی۔ جب ہمارا تیسرا بچہ پیدا ہوا تو گزارا بہت مشکل ہو گیا۔ کئی دن ایسے بھی آتے تھے کہ بچوں کے لیے بھی کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ 5 سال قبل عید کے موقع پر 4-5 روز بغیر مزدوری کے گزر گئے اور کہیں سے کچھ قرض بھی نہ مل سکا۔ بلکتے بچوں کو دیکھ کر شوہر نے دل برداشتہ ہو کر نہر میں چھانگ لگا دی اور خودکشی کر لی۔ شوہر کی وفات کے بعد میں نے قریبی شہر میں لوگوں کے گھروں میں کام شروع کیا۔ ایسے ہی ایک گھر میں پرانی سلائی مشین پڑی تھی، ان سے کہا کہ مجھے دے دیں اور پیسے تنخواہ سے کاٹ لیجئے گا۔ اچھے لوگ تھے، مجھے ویسے ہی دے دی۔ سلائی کچھ پہلے ہی مجھے آتی تھی اور کچھ محلے کی ایک عورت سے سیکھ لی۔ میں دن کو گھروں میں کام کرتی تھی اور رات کو کچھ وقت نکال کر کپڑے سیتی تھی۔ کپڑوں کی سلائی سے گھر کا خرچ چلنے لگا تو میں نے گھروں میں جا کر کام کرنا چھوڑ دیا۔ سلائی والا کام ہی کرنے لگی کیونکہ میں بچوں کو بھی ساتھ ہی لے کر جاتی تھی۔ اس کی وجہ سے بہت مشکلات پیش آتی تھیں۔ محنت اور لگن سے کام کرنے کی وجہ سے کام اچھا ملنے لگا۔ میں نے نئی مشین لے لی اور بچوں کو سکول میں داخل کروا دیا۔ وقت زیادہ ملنے لگا تو کام مزید اچھے سے کرنے لگی اور محلے کی لڑکیاں میرے پاس کام سیکھنے کے لیے آنے لگیں۔ انہیں بھی کام سکھا کر اپنے ساتھ شامل کرتی گئی۔ جب کوئی نئی لڑکی آتی تھی تو ایک نئی مشین لے لیتی تھی۔ کام سیکھنے کے بعد اس کو بھی اچھی آمدن ہونے لگتی تھی۔ گھر میں جگہ تنگ ہوئی تو یہ نئی جگہ کرائے پر لی اور کام کو بڑھا لیا۔ پہل ان گھروں سے آرڈر آتے جہاں میں نے کام کیا تھا، پھر آرڈرز شہر سے آنے لگے اور ایک جگہ سے ہمیں کسی دکان والے نے یونیفارم بنانے کا آرڈر دے دیا۔ اس میں بچت تو بہت کم تھی لیکن کام ایک جیسا ہونے کی وجہ سے بہت آسان تھا۔ وہاں سے ہمیں بہت فائدہ ہوا۔ میں نے محنت، لگن اور معیار کو ہمیشہ اپنا وتیرہ بنا کر رکھا اور اسی وجہ سے ہی آج آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ میں اب خود نہیں سیتی لیکن ہر ایک تیار ہونے والے کپڑے کو خود دیکھتی ہوں۔ جس لڑکی سے کچھ کمی رہ گئی ہو اسے خود سکھاتی ہوں، پیار سے غلطی کی نشاندہی کرتی ہوں تو وہ کچھ ہی دن میں اپنا کام پرفیکٹ کر لیتی ہے۔ میرے شوہر نے غربت سے تنگ آ کر خودکشی کر لی تھی مگر مجھے کوئی بھی کام نہیں کرنے دیا تھا۔ کاش کہ اسے یہ بات سمجھ آ جاتی کہ عورتوں کا ضرورت کے تحت کام کرنا معیوب نہیں ہے۔ خودکشی کرنا ایک معیوب کام ہے۔ غیرت کے خود ساختہ اصولوں کی وجہ سے بہت سی عورتیں بہت کچھ کرنے کے قابل ہوتے ہوئے بھی نہیں کر سکتی۔ بے شک گھر سنبھالنا عورت کی پہلی ذمہ داری ہے، لیکن جب ضرورت ہو تو حدود و قیوم کا خیال رکھتے ہوئے کام کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ میرے بچوں کے پاس اب کسی چیز کی کمی نہیں ہے سوائے ان کے باپ کے، اور یہ بہت بڑی کمی ہے۔ کاش وہ خودکشی کا کبھی نہ سوچتے۔ کاش مجھے تب ہی کچھ کام کرنے دیتے تو خودکشی نہ کرنی پڑتی۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آواز رند گئی۔ مزید کوئی بات کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، لیکن ان کی بات مکمل ہو گئی تھی اور ان کا پیغام بھی۔ ڈاکٹر عدنان